بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 13 سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 13 دے وچ اللہ فرماندا ہے کہ جدوں انہاں نوں کہا جاندا ہے کہ تسی ایمان لے آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے کے آئے تے وہ کہندے نے کیا اسی اس طرح ایمان لے کے آئیے جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے نہیں۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہی بے وقوف نے، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ آیت مبارک 13 نمبر آیت مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو مدار ایمان بتایا ہے اور صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، کیونکہ جیسے ایماندار صحابہ تھے اگر ساری دنیا ویسی ایماندار ہو جائے تو دنیا میں کسی قسم کا فساد باقی ہی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان مدار ایمان ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، یہاں الناس سے مراد صحابہ علیہم الرضوان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصحابی کلہم عدول بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، اے لوگوں سن لو کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے رہنمائی بھی مل جائے گی، ہدایت بھی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ جس طرح سمندروں میں راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کو دیکھا جاتا ہے اور ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی لی جاتی ہے، ایسے ہی جب تم ظلمت کے سمندروں میں چلو گے، اگر ظلمت کے سمندروں سے تم نکلنا چاہتے ہو تو تمہیں صحابہ کرام سے رہنمائی لینی پڑے گی، اور ان سے اگر رہنمائی لو گے تو تم ظلمتوں کے سمندروں سے باہر نکل جاؤ گے۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اب کیسا ایمان لائے صحابہ کرام؟ اب یہاں اگر ساری تفصیل بیان کی جائے صحابہ کرام کے ایمان کی، میں صرف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر میں تھوڑا سا میں 2-4 جملے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اس وقت کوئی اور انسان، کوئی اور دوسرا آدمی مسلمان نہیں تھا۔ حضرت مولا علی پاک مسلمان تھے تو وہ بچے تھے، تو دوسرا اور کوئی جوان نہیں تھا سوائے سیدنا صدیق اکبر کے۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضور کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ اب لوگوں نے بڑا منع کیا، اے صدیق کس کے پیچھے چل پڑے ہو، جن کے پاس کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، کوئی امیر ہی نہیں ہے، تو تم ان کے پیچھے چلے ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مارا، اور تمام سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کی وجہ سے اس قدر مارا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر وفات پا چکے ہیں، اور انہوں نے جوتوں سے مارا، انہیں ڈنڈوں سے مارا گیا، جوتوں سے مارا گیا، حتیٰ کہ آپ کا جسم مبارک سوج گیا۔ ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر وصال پا گئے تو ہم نے قریش سے بدلہ لینا ہے، جو اس میں شامل تھا ہم نے اس سے بدلہ لینا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر لے گئے۔ جب گھر گئے اور ماں نے جناب ان کی جو ہے وہ خدمت کی،
کوئی چیز گرم کر کے وہ لگائی جسم کو تاکہ کوئی جسم کو سکون آئے، حتیٰ کہ رات کے وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آیا۔ جب ہوش آیا تو کافی وقت بیت چکا تھا، جسم میں نقاہت تھی، کمزوری تھی اور درد تھے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ماں نے پوچھا بیٹا کیا کھاؤ گے؟ تو فرمایا امی جی کھانے کی بات بعد میں کرنا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھانے کی بات بعد میں کرنا، کھانے کی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹا انہی کی وجہ سے مار کھا کے آئے ہو، سبحان اللہ۔ انہی کی وجہ سے تمہیں موت کے قریب تک پہنچا دیا گیا اور اب بھی تم ان کا نام لیتے ہو۔ فرمایا امی جی اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو مجھے پہلے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا ہم تو نہیں جانتے تمہارے نبی کیسے ہیں، اس وقت کہاں ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ نے پھر حضرت ام جمیل کے بارے میں بتایا جو حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی یا کوئی اور خاتون تھی، تو بہرحال ان کے بارے میں بتایا۔ فرمایا جا کے ان سے پوچھو۔ وہ والدہ گئی اور ان کو بلا کر لائی کہ ہمارے گھر آؤ۔ تو جب وہ گھر آئیں تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ ہمارے نبی کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب جب ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کیسے ہیں تو کہا تمہاری والدہ بھی موجود ہے، تمہارے والد بھی موجود ہیں، یہ کسی کافر کو مزید جا کے بتا دیں گے پھر ہمارے لیے مشکل بنے گی۔ تو فرمایا نہ پریشان ہو، میری والدہ ہیں، یہ کسی کو جا کر نہیں بتائیں گی تمہارے ایمان کے بارے میں، مجھے بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب انہوں نے بتایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فلاں جگہ موجود ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو ہے وہ سہارا لے کر گئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے۔ فرمایا جب تک میں نبی پاک علیہ السلام کو زندہ اور سلامت دیکھ نہیں لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر چلتے چلتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، اب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے دیکھا تو حضور استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اتنے درد سہنے کے بعد، اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد، اتنے ظلم سہنے کے بعد اور جسم پر نقاہت اور کمزوری ہو جانے کے بعد کھانا تک بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، کوئی دوائی بھی نہیں لی، دودھ بھی نہیں پیا اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہو۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر کیا کیا منزلیں پار کرائی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ تو اب یہاں تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی تو نبی پاک سے ویسی محبت کرو جیسے صحابہ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ آگے پتہ ہے کیا کہتے ہیں، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ویسے محبت کریں جیسے یہ بیوقوف کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی بیوقوف ہیں۔ کون؟ یہ منافق جو ہیں یہ بیوقوف ہیں، یہ صحابہ بیوقوف نہیں، یہ تو دانا ہیں، یہ تو عقل مند ہیں، یہ تو سیانے ہیں، یہ تو حبدار ہیں، یہ تو سچے ہیں، یہ تو عاشق رسول ہیں، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آہیں بھرتے ہیں۔ اور جب تک محبت مصطفیٰ کا ان کو جام نہ پلایا جائے یہ سحر ہی نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ان کی بھوک ہی نہیں مٹتی اور ان کے درد ہی ختم نہیں ہوتے، ان کے دکھ ہی ختم نہیں ہوتے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی مجھے بات یاد آئی۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کسی کو گولیاں مارنے نہیں آئے، سبحان اللہ، ہم کسی کو جناب دکھ پہنچانے نہیں آئے، ہم تو ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان ہم تو اللہ۔ یہ بتانے آئے ہیں کہ عاشق رسول آئے بیٹھے ہیں فیض آباد میں، آؤ ان کی بات سنو اور ان کی بات سنو، یہ کسی غیر کے ایجنڈے پر نہیں آئے، یہ تو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دینے آئے ہیں اور یہ بتانے آئے ہیں کہ یہ عاشق رسول ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، صحابہ کرام کا بنیادی عقیدہ عشق مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا بنیادی عقیدہ اور بنیاد ایمان کی اور مدار ایمان کا عشق مصطفیٰ تھا۔ عشق مصطفیٰ کیا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت متاع عالم ایجاد سے پیارا، وہ کیسے شعر ہے اپنا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا،
نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بتہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا. سبحان تو اللہ. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے ایمان لاؤ اور ایسے عشق کا مظاہرہ کرو جیسے صحابہ نے عشق کا مظاہرہ کیا. میں یہاں پر ایک جملہ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے علاقہ ڈیرہ غازی خان ملتان سے تھوڑا آگے ہے. ڈیرہ غازی خان بڑا مشہور علاقہ ہے. وہاں کے ایک صوفی تھے، نمازی تھے. وہ ہر وقت کہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں بھی صحابہ کرام کے دور میں اٹھاتا، ہم بھی حضور کا دیدار کر لیتے، صحابی بن جاتے، تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی. یا اللہ ہمیں بھی صحابی بنا دیتا، تیرے خزانے میں کون سی کمی آ جاتی. اٹھتے بیٹھتے عشق مصطفیٰ میں وہ یوں دھم بھرتے تھے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک رات اس کو خواب آیا، اور خواب یوں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام نے آواز دی میرے غلام ادھر آؤ. تو بھاگتے ہوئے گئے، جا کے حضور کے ہاتھوں کو چوما، قدموں کو چوما. فرمایا اے میرے غلام میری گاڑی پھنس گئی ہے، یہاں نیچے میری گاڑی کا ٹائر پھنس گیا ہے، اس کو نکالو. تو وہ صوفی صاحب تھے، جلدی سے بھاگے گھر گئے اور جناب ایک کئی کسی لے کے آئے، کدال لے کے آئے اور اس کو مٹی کو جو ہے وہ نکالوں گا اور گاڑی کو باہر کروں گا. تو اب جب وہ گھر سے واپس آئے نا کدال لے کے، یہ وہ بندے ابھی بھی حیات ہیں، ہاں جی، وہ جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ٹائروں کے نیچے اپنا سر اور کندھے دے کر بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. اپنا سر اور کندھے دے کر بیٹھے ہیں. یقین کرو اگلا جو جملہ ہے نا چیخیں نکال دیتا ہے بندے کی. فرمایا تو کدالیں لینے کے لیے دور چلا گیا، یہ میرے صحابہ ہیں جنہوں نے حکم کی فرما برداری کے لیے طویل سفر نہیں کیے، فوراً جو ان کے پاس تھا فوراً انہوں نے پیش کر دیا. سبحان اللہ. جان پیش کر دی، یا رسول اللہ سر ہمارے پیش ہے، گاڑی نکالیے، ہم سر رکھتے ہیں، گاڑی نکالیے. سبحان اللہ. ہاں جی یہ تھا. ہاں جی کبھی صحابہ نے دیر نہیں کی حضور کا فرمان پر عمل کرنے میں. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حضور خطبہ دے رہے تھے، علامہ قاضی ایاز نے لکھا نبی پاک علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جا. تو پیچھے جو لوگ کھڑے تھے وہ بیٹھ گئے. حضرت عبداللہ بن رواحہ اس وقت لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر، سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر مسجد کے پچھلی سائیڈ سے جا رہے تھے. انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا وہی فرمان سنا کہ حضور فرما رہے ہیں بیٹھ جا. یہ نہیں سنا بھی کس کو فرمایا ہے، وہ وہیں بیٹھ گئے. اللہ وہ وہیں بیٹھ گئے اور انتظار نہیں کیا بھی حضور نے کسی اور کو فرمایا ہوگا. فرمایا وہ پہچان بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے حضور کے فرمان پر عمل کرو. سبحان اللہ. یہ تھا عشق مصطفیٰ اور یہ تھا ایمان صحابہ. اللہ تعالی ہمیں صحابہ جیسا. آمین.